اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی صرف تلنگانہ کی حد تک ہے، یہ پورے ملک کی سطح پر نہیں ہے، اور ہم پسنل لا بورڈ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ پسنل لا بورڈ یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہماری ہے تو ہم پسنل لا بورڈ سے اختلاف کریں گے۔ یہ کوئی دکانداری کا مسئلہ نہیں ہے کہ تیری دکان ہے میری دکان ہے، میری ریاست ہے تیری ریاست ہے، میرا اسمبلی حلقہ ہے تیرا اسمبلی حلقہ، میں اس کا پارلیمنٹ کا ممبر تم پارلیمنٹ کا ممبر نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کا مسئلہ۔ تو اس میں پسنل لا بورڈ تو سمجھیے کہ صاحب پورے اس موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے، اور پسنل لا بورڈ ہی کے ڈائریکشن پر یہ سمجھیے کہ ہمارا احتجاج بھی ہے، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ جتنے پروگرام پسنل لا بورڈ کے ہیں اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سرگرم میں عمل رہے گی، اسی طرح پسنل لا بورڈ بھی یہ جو سمجھے کہ پروگرام تلنگانہ مارچ کا، خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو سابقہ تاریخ تھی، سابقہ تاریخ میں وہ مصروف تھے، تو ان کا ایک وائس میسیج سمجھیے ہے کہ بھئی اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں، مگر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا، پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک سمجھیے کہ آڈیو پیام آپ کو بھیجا دوں گا، یا تحریری پیام آپ کے مارچ میں میرا سمجھیے کہ سنا دیا جائے۔ یہ جو بل لایا گیا ہے یہ بل انتہائی خطرناک ہے، اس میں سمجھیے ٹھیک ہے یہ وربلی ایک سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی وقف بائی یوزر، اور پھر نئے وقف بورڈ جو غیر مسلم جس میں لینے کی بات تھی وہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے بہت کلیئر کہا کہ ہم کوئی نیا سمجھیے کہ بورڈ ابھی کانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے، اور یہ وقف بائی یوزر کے مسئلے پر بھی سپریم کورٹ نے آواز اٹھائی، لیکن خالی یہ وقف بائی یوزر اور سپریم کورٹ کے مسئلے پر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے۔ جیسا کہ تلنگانہ کی عوام جانتی ہے کہ تلنگانہ مارچ 24 مئی کو اندرا پارک دھرنا چوک پر منعقد ہونے والا ہے، اور اس کی تیاریاں زور و شور سے اپنے اپنے علاقوں پہ چل رہی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جناب مشتاق ملک صاحب سے کہ اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے اور پبلک کا فیڈ بیک کس طرح مل رہا ہے۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تلنگانہ مارچ کی تیاریاں کس طرح چل رہی ہے آپ اپنی سطح کے اوپر؟ دیکھیے الحمدللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کوئی چھوٹی اور بڑی 35 جماعتیں ہیں، اور وہ جماعتیں تلنگانہ مارچ جو وقف ایکٹ کی واپسی کے مطالبے کے تحت ہے، اور 24 مئی بروز ہفتہ دھرنا چوک پر ہوگا، اس سلسلے میں مستقل مصروف ہیں۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیے پہلی تاریخ ہم نے طے کی تھی 26 اپریل کو، تو 26 اپریل کی تاریخ کی پوری تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی تھیں، لیکن پہلگام کا مسئلہ ہوا کشمیر میں، اور اس کے بعد حالات سمجھیے کہ خراب ہوئے۔ پھر خود کمشنر آف پولیس پھر دوسرے عہدیداروں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو آگے بڑھا لیں، ملک کے حالات کچھ مناسب نہیں۔ ہم بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ان حالات میں یہ پروگرام مناسب نہیں تھا۔ اب پھر اس کے بعد جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور پھر 4 دن کی سمجھیے کہ صاحب جنگ بھی ہوئی ہمارے پڑوسی ملک سے، اور اللہ کا کرم ہے کہ امن قائم ہو گیا۔ تو یہ 1 ہفتہ 15 دن بہرحال سمجھیے کہ ایک ٹینس کی سچویشن میں ملک بھی رہا، ہم بھی رہے، کیونکہ ملک کی سولیڈیرٹی اور ملک کا تحفظ اور ملک کی حفاظت ہر شہری کا اپنا ایک سمجھیے کہ حق ہے، اور ہر شہری کی ایک تڑپ بھی ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی پیس فائر ہوا، کل اس سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کی، اور پھر مزید پبلسٹی کے سمجھی کے مختلف ایشوز پر غور کیا گیا، اور تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پر سرگرم عمل ہیں۔ اس سلسلے میں پوسٹر، بینر، ہینڈ بل، اور پھر راست رابطے کا سمجھیے کہ پروگرام، پھر گروپ میٹنگز، کارنر میٹنگز، یہ سب جاری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ
شہر کی مختلف جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اور وہ بھی سمجھیے کہ جاری ہے، کہ جتنی سمجھیے کہ ہماری دینی ملی جماعتیں ہیں وہ دینی ملی جماعتوں کے سربراہوں سے بہرحال گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس تلنگانہ مارچ جو وقف سیاہ قانون کی واپسی کے لیے ہے، تمام جماعتیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سماجی جماعتیں ہوں، سب کی حمایت اور تعاون اس تلنگانہ مارچ کو حاصل ہے۔ علماء کا، مشائقین کا، اور پھر ہماری ریپیٹڈ جو جماعتیں ہیں ان سب کا تعاون حاصل ہے۔ جیسے جماعت اسلامی کے تمام سیکشنز اور تمام سمجھیے ان کی ڈاٹر آرگنائزیشنز، اسی طرح جمعیت العلماء ہیں، اور پھر سمجھیے علماء کے مختلف سمجھیے کہ مکاتب فکر ہیں، انجمن حسامیہ ہیں، امارت ملت اسلامیہ، انجمن حسامیہ، پھر تعمیر ملت ہے، اور پھر مشائقین کے مختلف گروپ ہیں، پھر اس کے ساتھ نوجوان علماء کے گروپس ہیں۔ یہ سب کی تائید بہرحال اس تلنگانہ مارچ کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بھی حمایت اور تائید تلنگانہ مارچ کو حاصل ہے۔ اب بہت سے لوگ، ایک بہت بات واضح کر دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شیڈیول میں یہ پروگرام نہیں ہے۔ دیکھیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک علیحدہ فورم ہے جس میں چھوٹی بڑی 35 جماعتیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک سمجھیے کہ وفاقی ہے، لیکن ملک کی تمام مذہبی، دینی، ملی اور تمام ریاستوں میں کام کرنے والی مختلف شخصیات کا ایک وفاق ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ دو الگ بینرز ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی صرف تلنگانہ کی حد تک ہے، یہ پورے ملک کی سطح پر نہیں ہے۔ اور ہم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہماری ہے تو ہم پرسنل لاء بورڈ سے اختلاف کریں گے۔ یہ کوئی دکانداری کا مسئلہ نہیں ہے کہ تیری دکان ہے، میری دکان ہے، میری ریاست ہے، تیری ریاست ہے، میرا اسمبلی حلقہ ہے، تیرا اسمبلی حلقہ، میں اس کا پارلیمنٹ کا ممبر، تم پارلیمنٹ کا ممبر نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں پرسنل لاء بورڈ تو سمجھیے کہ صاحب پورے اس مومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے، اور پرسنل لاء بورڈ ہی کے ڈائریکشن پر یہ سمجھیے کہ ہمارا احتجاج بھی ہے۔ اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ جتنے پروگرام پرسنل لاء بورڈ کے ہیں اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سرگرم میں عمل رہے گی۔ اسی طرح پرسنل لاء بورڈ بھی یہ جو سمجھیے کہ پروگرام ہے تلنگانہ مارچ کا، خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو سابقہ تاریخ تھی، سابقہ تاریخ میں وہ مصروف تھے، تو ان کا ایک وائس میسیج سمجھیے ہے کہ بھئی اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں، مگر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا، پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک سمجھیے کہ آڈیو پیام آپ کو بھیجا دوں گا، یا تحریری پیام آپ کے مارچ میں میرا سمجھیے کہ سنا دیا جائے۔ یہ بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہی ہے۔ اب سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ 25 قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سمجھیے کانگریس بھی ہے، بی آر ایس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سی پی آئی بھی ہے، سی پی ایم بھی ہے، پھر ایم بی ٹی بھی ہے اس میں، اور پھر تمام سمجھیے کہ جماعتیں، دینی ملی جماعتیں، سماجی جہد کار، سب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہیں۔ تو یہ کہ ایک کاز کامن کاز ہے، اور یہ جو بل ہے، یہ جو ایکٹ ہے، یہ ایکٹ یاد رکھیے ہندوستان کے مسلمان بہت اہم دو راہے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس میں جماعتوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں مقصد کی بات ہونی چاہیے کہ یہ بل واپس کیسے ہو۔ اس پر ہم غور کریں کہ یہ بل کی واپسی کے لیے آپ کیا جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اب انفارچونیٹ ملک کے حالات ایسے ہو گئے، یا پیدا کیے گئے، پیدا ہو گئے، بہرحال پڑوسی ملک کی شرارتیں تھیں یا پھر جو بھی تھا، تو یہ حالات میں تھوڑا سا یہ وقف کا مومنٹ ویک ہوا ہے، پورے ملک میں ویک ہوا ہے۔ لیکن مسلمان جانتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی سطحی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے پر اس کو پوری طاقت کے ساتھ
لڑائی لڑنی پڑے گی اور یہ بل انشاءاللہ واپس ہوگا۔ بعض گوشوں سے یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بل واپس کیوں ہونا چاہیے؟ کالا قانون کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا قانون ہے جو کالا آپ کو نظر آ رہا اس بل میں؟ دیکھیے، یہ جو سمجھیے کہ ایکٹ بنا ہے، اس ایکٹ میں آپ ہماری سمجھیے خود مختاری پر حملہ کر رہے ہیں۔ وقف ہمارے آبا و اجداد نے کیا، اور وقف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب وقف کو آپ ایک مذہبی مسئلہ ہی نہیں مان رہے۔ نمبر ایک، سینٹرل گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے، وقف ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور مذہبی سمجھیے کہ اصول اور قاعدے کے مطابق ہی وقف کی پراپرٹیز کو ڈیل کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک نمبر 1 بات ہوئی۔ نمبر 2 بات، یہ جو بل لایا گیا ہے، یہ بل انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں سمجھیے ٹھیک ہے، یہ وربلی ایک سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی وقف بائی یوزر، اور پھر نئے وقف بورڈ جو غیر مسلم جس میں لینے کی بات تھی، وہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے بہت کلیئر کہا کہ ہم کوئی نیا سمجھیے کہ بورڈ ابھی کانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے، اور یہ وقف بائی یوزر کے مسئلے پر بھی سپریم کورٹ نے آواز اٹھائی۔ لیکن خالی یہ وقف بائی یوزر اور سپریم کورٹ کے مسئلے پر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تو سمجھیے کہ صاحب بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے وقف بورڈ ہیں، ان وقف بورڈ میں ایک بات بہت کلیئر یہ کہی گئی ہے کہ صاحب جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، سپریم کورٹ نے کہا جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ بورڈ میں ہندو نہیں لیں گے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو سی او ہوتا ہے، وہ سی او تو نان مسلم رہے گا آج کی تاریخ میں بھی۔ اور پھر لمیٹیشن ایکٹ جو قبضے دار ہے، قبضے دار کے لیے لمیٹیشن ایکٹ ہوتا ہے، تو آپ لمیٹیشن ایکٹ کو ختم کر دیے۔ لمیٹیشن ایکٹ کو ختم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جتنے قبضے دار ہیں ان کی تو آپ عید کر دیے، یہ زمینیں پورے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوران بحث جب ہو رہی تھی لوک سبھا میں، اس بحث کے دوران آپ نے سمجھے کہ صاحب ایک نیا ایکٹ متعارف کیا، اسپیکر کو پوچھ کر سمجھے انکلوڈ کر دیا، اور وہ بحث میں آیا بھی نہیں۔ یعنی جتنے آثار قدیمہ کی جو ہماری عبادت گاہیں، مساجد یا قبرستان یا درگاہ ہیں، جن کو سمجھیے کہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ٹیک کیئر کرتا ہے، تو وہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ٹیک کیئر کرتا ہے وہ وقت سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ تو اب اس حساب سے ہمارے قدیم مساجد تو چلے گئے۔ آپ وہاں پر سمجھیے کہ صاحب بولیں گے کہ صاحب مائک کا ڈیسیبل اتنا نہیں رہنا، اتنا رہنا، یہاں پر عمارت کو نقصان ہے، اتنے لوگ نماز نہیں پڑھنا، اتنے لوگ ہی نماز پڑھنا، یہ سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ جتنے بھی قدیم سمجھیے کہ صاحب مساجد ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت ہے، ابھی بھی دلی میں اور ملک کے بہت سارے مقامات پر آثار قدیمہ کی جو مساجد ہیں، وہ آثار قدیمہ کی مساجد بہت ساری بند ہیں۔ اس پر ہی پہلے ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ صاحب آثار قدیمہ کی مساجد میں ہم کو نماز پڑھنے دیا جائے۔ بہت سے سمجھیے کہ قلعوں میں مساجد ہیں جس میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے تو آپ نماز پڑھنے کہاں دیں گے؟ آپ کو دلی کی جامع مسجد میں بولیں گے، آپ مکہ مسجد میں بولیں گے کہ صاحب اس کی عمارت کو خطرہ ہے، آپ اتنے لوگ نماز پڑھنا، 10,000 لوگ آ کے نماز نہیں پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر لمیٹیشن ایکٹ کا مسئلہ ہے، پھر سی او کا مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے وہ ان ایکٹ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں بہت تیزی سے اس پر کام شروع ہوا۔ پرسوں ہی میری کچھ ریاستوں سے بات ہوئی، کچھ نارتھ انڈیا کے، خود حتیٰ کہ مہاراشٹرا میں بھی بات ہوئی۔ تو یہ کہ نوٹسز جاری کی جا رہی ہیں، یہ صاحب ڈاکومنٹس کے لیے نوٹسز جاری کی جا رہی ہیں، رجسٹریشن کی ایک حد بنائی گئی ہے۔ بہت سے مساجد رجسٹریشن نہیں ہے وقف بائی یوزر، کیونکہ وقف بائی یوزر کا جو مسئلہ ہے، وقف بائی یوزر کا مسئلہ اورلی سمجھے سپریم کورٹ نے کہا ہے، جسٹس کھنہ نے اورلی کہا، اور پھر نیکسٹ ہیئرنگ تک یہ بات کہی، تو اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ اب جسٹس کھنہ تو ریٹائر ہو گئے،
تو اب وہ وقف بائی یوزر کا مسئلہ انٹریم جو سمجھیے کہ آرڈر اورلی تھا وہ اسٹینڈ رہے گا نہیں رہے گا، آنے والے جسٹس کیا کریں گے، اس کو برفدان میں ڈال دیں گے، ابھی یہ سب باتیں سمجھیے قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، تو اس پر جد و جہد تو لازم ہے، اور مسلمان تو اپنی مساجد کو، اپنی درگاہوں کو، اپنی قبرستانوں کو اور اپنے شعائر اسلامی کو بچانے کے لیے لڑائی لڑے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ایک اہم سوال تھا کہ کیا وقف قانون واقع کالا ہے، اس کو ریموو ہونا چاہیے، اس کے اوپر تفصیلی بات ہم نے سنی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ایک اہم سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔